جیسے امام ابن تیمیہ وغیرہ. اس طرح اہل منطق کی کوئی تعریف اب تک اعتراض سے مبرہ نہیں. اہل منطق تو کوئی تعریف نہیں کرتے. تعریف وہ تو تعریف کے بارے میں بتا دیں کہ تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں. اور تعریف یعنی ایک وہ منطقی تعریف ہم لوگ کہتے ہیں جس کو حد کہتے ہیں، لیکن اور بھی تعریف ہے. اس طرح ان کا کوئی قیاس صحیح نہیں ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی قیاس کے دو معنی جیسے میں نے بولے. قیاس سے مراد جو ہے ایکچوئل قیاس، یعنی شکل کو کسی دلیل میں استعمال کرنا، یا نفس قیاس یا نفس استدلال یا استدلال کی شکل. تو یہاں سے اس سے جو مراد ہو سکتی ہے وہ استدلال کی شکل ہے، کیونکہ منطقی اس قیاس ایکچوئل قیاس سے تو ڈیل نہیں کرتا. ایکچوئل قیاس سے تو آپ کسی خاص علم میں ڈیل کرتے ہیں، لیکن منطقی تو اس کی شکل پہ بات کرتا ہے اور مقدمے اور نتیجے کے درمیان تعلق پر بات کرتا ہے. یہ منطق کا موضوع ہے. استنتاج جو ہے منطق کا موضوع ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی قیاس جو ہے صحیح استنتاج نہیں کرتا، تو یہ مطلب ایک لغو بات ہے، یہ مطلب بالکل غلط بات ہے، یعنی بدیہی طور پہ غلط بات ہے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اہل منطق کہتے ہیں کسی طرح تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں، اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصدیق کا علم بغیر دلیل کے ممکن ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اہل منطق نہیں کہتے کہ کسی تصور کا علم بغیر تعریف کے ممکن نہیں. تصورات کو بدیہی اور نظری میں تقسیم کرتے ہیں. صرف نظری تصورات کے لیے آپ کو تعریف چاہیے، اور تعریف کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ایکسپلیسٹلی جو ہے آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ امپلیسٹلی نہیں ہوگا، یعنی واضح طور پہ ایکسپلیسٹ واضح کہیں، یعنی بالکل واضح بالفعل نہیں ہوگا. بالکل واضح تو ہو سکتا ہے. اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصدیق کا علم بغیر دلیل کے ممکن نہیں. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تصدیق بھی یا تو بدیہی ہوگی اور نظری. بدیہی تصدیق کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی دلیل آپ ہے. بدیہی، یہی بدیہی کا مطلب ہے، یہ ضروری. صرف جو ہے نظری تصدیق جو ہے اس کی دلیل چاہیے. اور تصدیق کی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو دو تصورات ہیں آپ کو ان کے تعلق کو جانے بغیر آپ اس پہ حکم نہیں لگا سکیں. تو یا تو وہ تعلق بدیہی ہوگا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوگی. لیکن اگر وہ تعلق بدیہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک واسطہ چاہیے اور جو ان تصورات کو ملائے. اب وہ واسطہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اب تین تصورات ہو گئے، یعنی ایک تو دو تصورات جن کے درمیان، اس کی مثال دوں گا تو زیادہ واضح ہو جائے گا. دو تصورات کے درمیان جو واسطہ تھا، ایک تصور اور دو تصورات کے درمیان جو واسطہ تھا، وہ یا تو بدیہت، دو تصورات ہیں یعنی زید قائم ہے، قائم، یہ ججمنٹ ہے یہ نہیں ہے. تصور یہاں ایک زید کا ہے، قائم ہے. پہلے تو آپ کو دو تصور ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے زید کا تصور ہونا چاہیے، زید کیا چیز ہے اور قیام کیا ہے، اس کو آپ کو سمجھنا. لیکن ججمنٹ کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ زید اور قیام کا تعلق کیا ہے. یہ چیزیں، تین چیزیں آپ ہوں گی تو پھر آپ حکم لگائیں گے. زیادہ اس کی بہتر مثال یعنی اونٹ قائم ہے، ہاتھی قائم ہے، یعنی کھڑا ہے عربی زبان میں. تو اس کو یہ ججمنٹ ہے، تو لگانے کے لیے یہ دو ججمنٹ ہے. ایک تو اس لیے اونٹ کا تصور چاہیے، ہاتھی کا تصور چاہیے اور قیام کا تصور چاہیے. لیکن یہ کہ اونٹ اور قیام کا تعلق کا تصور بھی چاہیے، ہاتھی اور قیام کے تعلق کا تصور بھی چاہیے، کیونکہ ہاتھی اور اونٹ کے قیام اور بیٹھنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. بیٹھنے کی مثال زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں مختلف طریقے سے بیٹھتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو تصور ہیں، زید قائم ہے. زید ایک تصور، دو تصور کے درمیان تعلق، ان کے درمیان اب اس کی دو صورتیں، تعلق واسطے کے بغیر سمجھ میں آئے گا یا واسطے چاہیے. واسطے کے بغیر سمجھ میں آئے گا تو اس کو اسی کو آپ بدیہی کہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کوئی جس کو یہ دلیل کہہ رہے ہیں استدلال نہیں چاہیے. لیکن یہ کہ اگر واسطے سے سمجھ میں آئے گا تو اب وہ واسطہ جو ہے ایک تیسری چیز ہوگی. آپ کے پاس زید ہو گیا ایک اور قیام ہو گیا دو. اب ان کے درمیان جو تعلق ہے آپ وہ ایک واسطے سے وہ ایک تین ہو گیا. اب اس میں جو ہے آپ کو استدلال سے ثابت کرنا. اب یہاں جو استدلال کی ضرورت پڑ گئی کہ زید کا تعلق جو ہے اس واسطے سے کیا ہے اور قیام کا تعلق اس واسطے سے کیا ہے. اب دونوں کا تعلق اس واسطے سے جو بھی واسطہ ہو، اب ظاہر اس مثال میں تو واسطہ نہیں چاہیے تو اس لیے مثال نہیں دے سکتے، لیکن ابھی مثال دیں گے. امام غزالی سے لے لیتے ہیں انشاءاللہ. واسطے کے بغیر جو اگر واسطہ ہوگا تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ اس واسطے کا تعلق زید سے کیا ہے اور قیام سے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے انڈائریکٹلی زید کا واسطہ جو ہے، زید کا تعلق جو ہے قیام سے کام ہوگا.
تو اس جگہ جو ہے آپ کو دلیل چاہیے ہوتی ہے یا استدلال یا استنتاج چاہیے ہوتا ہے، سمجھے نا؟ یہ بنیاد ہے. تو شکلوں میں نہ جائیں، یعنی ڈیٹیل میں نہ آئیں. جس کا کرکس ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو جوہر ہے، وہ بالکل درست ہے ان معنوں میں کہ منطق جو ہے یہ بتاتی ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے درمیان اگر تعلق جو ہے واضح ہو تو، یعنی بغیر تعلق کے، بغیر واسطے کے ان کے درمیان تعلق سمجھ میں آ جائے تو آپ کو کوئی استدلال کی ضرورت نہیں. اور اگر واسطے چاہیے تو پھر استدلال کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو دو چیزیں اس میں چاہیے گی، بلکہ دو سے بھی زیادہ، کہ واسطے کا تعلق جو ہے استدلال سے کیا ہے، واسطے کا تعلق استدلال سے، واسطے کا تعلق جو ہے دلیل سے کیا ہے، اور واسطے کا تعلق جو ہے دعوے سے کیا ہے. اور وہ جب دونوں کا تعلق ثابت ہو گیا تو پھر کس طرح جو ہے اس واسطے کے ذریعے جو ہے دعویٰ جو ہے دلیل سے فالو ہوتا ہے. یہ تین چیزیں، یہ ہے استدلال کا، جو استدلال کی بنیاد. تو اس لیے جو ہے کیا بات سے بات نکلتی ہے، یہ بنیاد ہے. جو یہاں جو ہے اپنے ندوی صاحب یا تو جلدی میں تھے یا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھی نہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے. تو اس لیے یہ جو حضرت جو ہے اپنے ندوی صاحب جو اصل جوہر ہے، یعنی مغز ہے، اس کو چھوڑ کے، مطلب جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اس کے قشور ہیں، اس کی جو ظاہر ہے اس میں کھو گئے ہیں. لیکن اس کو یعنی ابھی ویسے تو ختم کر سکتے ہیں جلدی سے، لیکن یہ کہ تھوڑا رہ گیا تو اصل بات آ گئی ہے. لیکن اس کو دوبارہ انشاءاللہ یہاں سے شروع ایک اور نشست تقریباً کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين. يا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم